سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خلافت کی مسند پر بیٹھ کر خلافت کے جو کام تھے اس کو کیسے سر انجام دیا، اور آج ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیسے گئے۔ آج جو بندہ کہتا ہے نا، یہ جو لبرل جنہوں نے اپنے اوپر یہ ایک لیبل لگایا ہوا کہ ہم لبرل قسم کے بندے گئے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب دین اسلام کو پھیلانے والا، اس کی تبلیغ کرنے والا بندہ جب حکومت سنبھالتا تھا اس وقت وہاں پر گناہ کا کوئی ارتکاب بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج جو بندہ کہتا ہے نا کہ جناب اسلام کا سیاست ہے کیا کام، تو بھائی یہ اسلام اور سیاست جو ہے یہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں اور یہ رہیں گے۔ اور جب تک اسلامی کنٹریز جتنا بھی ہے، جتنا بھی مسلمان کسی ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں پر جب تک کوئی مسلمان ایسا حاکم نہیں آ جاتا جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو، تب تک ہمارے حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے جیسے آج چل رہے ہیں۔ اور بڑے بڑے فتنے سر اٹھا رکھے گئے میرے بھائیوں، بڑے بڑے فتنے سر اٹھا رکھے گئے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کی جتنا عمر گزر چکی ہے، میری گزر چکی ہے، جتنا فتنے ہم نے اس دور میں دیکھ لیے گئے، کبھی پہلے ہم نے یہ سنے بھی تھے؟ اگر ہمارا حاکم جو ہے وہ ایک دین اسلام کا پرچار کرنے والا ہوتا، وہ منبر رسول پر بیٹھنے والا انسان ہوتا، تو آج ہمارے اوپر یہ وقت نہ آتا۔ یہ جو آج ہمارے حالات اتنا خراب ہیں، یہ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ناموس رسالت کی پہرہ نہیں کر رہے، ہم ختم نبوت کی پاسداری نہیں کر رہے، اور ہم بڑے ہی سکون سے پھر رہے گئے۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا بازار مصر میں صرف مول لگا تھا، ان کی بولی لگائی گئی تھی، اور یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک مصر کا چھوٹا سے چھوٹا بچہ، پیدا ہونے والا بچہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پیروں پر آ کر نہیں گرا تھا، معافی نہیں مانگی گئی تھی، قربان نہیں کیا گیا تھا، تب تک اللہ رب العزت نے قحط نہیں ہٹایا تھا۔ وہ تو یوسف علیہ السلام تھے، اور یہاں پر حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے درمیان جناب وہ صحابیوں والا نہ جذبہ ہے، نہ کہ ہمارے اندر وہ روح ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی ناموس پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور ہم بڑے بے پرواہ پھر رہے ہیں۔ آج تو ہم سے کوئی نہیں پوچھ رہا، لیکن قیامت والا دن پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی بتا، تو نے دین اسلام کے لیے کیا کیا تھا، تو نے دین اسلام کو کیا دیا تھا۔ تو میرے بھائیو، آج وقت ہے صحابہ کرام کی سوانح حیات کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، اور حضور پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔